اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، آج کی یہ مجلس برائے سال ثواب خلیفہ و بیگم سید محمد حسنین، ڈاکٹر و بیگم سید محمد حسین بخاری، سید زاہد حسین اور اسی خانوادے کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ مل کر اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ عزیزان محترم، بارش کے آثار نمایاں ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، اور میں بھی خود 2.5 گھنٹے مسلسل بارش میں آیا ہوں، یعنی بارش رکی ہی نہیں کہیں، اس طرح کی بارش۔ پروردگار عالم بہرحال رحم کرے، کیونکہ یہ مہینہ آپ جانتے ہیں فصلوں کے لیے بارش بہت خراب ہے۔ ایک ایسی عجیب نحوست ہمارے ملک پر طاری ہو گئی ہے کہ کوئی اچھی خبر کہیں سے سننے کو مل ہی نہیں رہی۔ دعا کریں اس نحوست سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بیٹا آگے آ جائیے، آگے آ جائیں، آپ سے کہہ رہا ہوں آگے آ جائیں، مجھے اچھا لگتا ہے، آپ سمٹ کے بیٹھتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، دور دور نہ بیٹھیں، قریب بیٹھیں۔ ایک بار اور مل کر صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے بات، کیونکہ ظاہر کے وقت 10-15 منٹ ویسے ہی نکل چکے، تو بغیر تمہید کے بعد شروع کریں گے کہ عدالت میں خامیاں، خرابیاں پیدا کیسے ہوئی اور کیسے وہ آگے بڑھتی چلی گئی، کیونکہ سارا مسئلہ اسی کا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ پروردگار عالم کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء کو مبعوث کرنے کا عدالت کا قیام، مقصد ہی یہ ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف سے زندگی گزاریں۔ اس لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا، اس لیے ہم نے کتاب کو بھیجا، اور اس لیے میزان کو بھیجا۔ اس میزان کی پرکھ تھوڑی سی کل بتائی تھی، باقی انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، بات ہوتی چلی جائے گی۔ عدالت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہیں اگر دنیا میں نظام تھوڑے بہت چل رہے ہیں، وہ بھی تھوڑے بہت چل رہے ہیں، تو وہ کس وجہ سے چل رہے ہیں کہ وہاں انہوں نے اپنے معاشرے میں کم از کم اپنے لوگوں کے لیے عدالت نافذ کی ہوئی ہے۔ بے شک دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا میں وہ جو کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے، کیا حشر کیا ہے انہوں نے دنیا کا۔ ان کے یعنی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جہاں یہ امن قائم کرنے کے نام پہ جائیں، سمجھ لیں کہ وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ جہاں یہ نعرہ لگا کے جاتے ہیں نا کہ ہمیں امن قائم کرنا ہے، ہمیں جمہوریت قائم کرنا، پوری تاریخ ابھی چھوڑیے نا، پوری بشریت کی تاریخ کو چھوڑ دیجئے، گزشتہ 50-60 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے نا، جہاں بھی یہ گئے کہ امن قائم کرنا ہے، جمہوریت قائم کرنا ہے، اس ملک کو انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جمہوریت کے نام پہ۔ یہاں جمہوریت لائیں گے ہم، اور یہاں پہ عدل و انصاف قائم کیا جائے گا، ان کو تباہی بربادی پھیلا دی۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیے نا، پروردگار عالم نے پہلی مجلس اگر یاد ہے تو 2 جملوں میں بات کو مکمل کرتے ہوئے چلے جائیں کہ دیکھیے پروردگار عالم نے تمام صفات حسنہ اور صفات رذیلہ اس ایک انسان میں جمع کر دی۔ تمام صفات ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ بہترین انسان بھی یہی ہے اور بدترین مخلوق بھی یہی ہے۔ انسان نہیں کہلاتا پھر وہ بدترین مخلوق، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر، تو انسان تو نہیں کہلائے نا وہ، تو اسفل سافلین۔ اور کہاں بہترین، ساری صفات اس ایک انسان کے اندر اللہ نے جمع کی ہیں، جتنی بھی، یوں کہہ لیجئے ایک جملے میں خلاصہ کر دوں کہ اللہ کے ماں سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات، ان سب کی صفات اس اکیلے انسان میں ہیں۔ جماعتات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، ملک، جن، جتنے بھی ہیں، ان سب کی صفات اس میں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم انسانوں کے لیے لفظ استعمال نہ کرتے کہ یہ بالکل فرشتہ ہے،
یعنی اس میں فرشتوں والی کوئی صفت موجود ہے. ہم یہ نہ کہتے کہ یہ بالکل شیطان ہے، یعنی اس میں شیطانوں والی صفت موجود ہے. کسی کے لیے ہم کہتے ہیں جناب یہ ہمالیہ سے بڑا ہے، اس کا عزم ہمالیہ سے اونچا، یعنی وہ پہاڑوں کے سے نسبت دیتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں سمندر سے زیادہ گہرا، سمندر کی گہرائی اپنے اندر رکھتا ہے، صحرا کی وسعت اپنے اندر رکھتا ہے، تپش اپنے اندر رکھتا ہے، آگ اپنے اندر رکھتا ہے، ٹھنڈک اپنے اندر رکھتا ہے. یہ تمام صفات، شیر یہ ہے، گیدڑ یہ ہے، ہاتھی یہ ہے، اونٹ یہ ہے، سانپ یہ ہے، بچھو یہ ہے، لومڑی یہ ہے، گیدڑ یہ ہے. صفات کی بات کر رہے ہیں. کس کی؟ صفات. کوئی گیدڑ جیسا ہوتا ہے، کوئی لومڑی کی طرح چالاک ہوتا ہے نا، کوئی سانپ کی طرح ڈستا ہے، کوئی بچھو کی طرح ڈستا ہے نا ایسا. یعنی صفات ساری اس ایک میں. اور اس کا خلاصہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرتے ہیں. آپ ایک شعر میں کر دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ کلام معصوم ہے نا، تو وہ تو پھر ایک شعر میں سارے مسائل آ جاتے ہیں. ایک شعر مولا کا ہے، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر. اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو بہت معمولی سا کوئی جراثیم ہے، یعنی معمولی حیوان ہے تو؟ جرم وہ جراثیم کو کہتے ہیں، جرم عربی میں اسی کو کہتے ہیں، کیڑے کو کہتے ہیں یا جراثیم کو کہتے ہیں. اتزعم انک جرم صغیر، اتنی بڑی کائنات میں، عالمین میں تو سمجھ رہا ہے کہ تو معمولی. اور واقعی ہے، جب انسان سوچے گا تو اس کی حیثیت کیا ہے، اس زمین کی حیثیت کیا ہے نظام شمسی کے مقابلے میں، اس گلیکسی کے مقابلے میں زمین کہاں ہے، کلسٹر کے مقابلے میں زمین کہاں ہے، سپر کلسٹر کے مقابلے میں زمین کہاں ہے. یہ وہ اصطلاحات جن کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، کبھی کر چکا ہوں تفصیل سے، اس پہ میں تقریر کر چکا ہوں، مجالس پڑھ چکا ہوں کئی. وہ اتنا بڑے عالمین، عالم نہیں عالمین، ان عالمین میں حیثیت کیا ہے تمہاری؟ کہاں کھڑے ہو آپ؟ تو چھوڑیں، یہ زمین بھی نظر نہیں آتی نقشے میں، گلیکسی میں نہیں نظر آتی جناب، کلسٹر تو چھوڑ دیجئے آپ. نظام شمسی میں ایک ذرا سا نقطہ کہیں ہوگا تو ہوگا، اس کے علاوہ کہیں اس کا نشان بھی نہیں ہے. لیکن مولا کیا فرما رہے اس انسان کے لیے؟ اتزعم انک جرم صغیر، کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو ایک معمولی سا انسان نہیں؟ وفیک انطوی العالم الاکبر، تجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ تیرے اندر ایک کبیر، ایک اکبر، یعنی بہت بڑی کائنات خود تیرے اندر چھپی ہوئی ہے. یہ کائنات تیرے اندر چھپنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو میں نے عرض کیا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی صفت اس ایک انسان میں. اب یہ صفات حسنہ کو اوپر لے جائے تو یہ ملائکہ سے بھی افضل ہو گیا، کیونکہ ملائکہ میں تو یہ صفت ہے ہی نہیں، ان کو تو جیسا خلق کیا ویسے ہی ہیں بھائی، ان کے پاس تو نہیں ہے گناہ ثواب کے. وہ تو جیسا بنا دیا معصوم، ویسے وہ گناہ کی لذت جانتی، انہوں نے کیا پتا گناہ کیا ہوتا ہے. انہیں جس کام کے لیے خلق کیا بس وہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں. مجبور ہے محض. ملک کیا ہے؟ مجبور ہے محض، یعنی جیسا خلق کیا اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام مجبور محض ہے. اسی طرح جتنی بھی مخلوقات ہیں مجبور محض ہیں. جس صفت پہ خلق کر دی گئی وہی صفت ہے. لومڑی صفت بدل کے کبھی بہادر نہیں بن سکتی، گیدڑ کبھی صفت بدل کے بہادر نہیں بن سکتا، شیر کبھی بزدل نہیں بن سکتا. ایسا ہے نا. یہ مثال ایک دو دے رہے ہیں تاکہ باقی چیزیں آپ خود سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ ساری صفات اللہ نے ایک انسان کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے لیے اسے خلق نہیں کیا، اس کے لیے کائنات کو خلق کیا ہے. لہذا اس لیے پہلا حکم کیا دیا جناب حابیل کو، وہ شاد. اس سے آگے چلیے جہاں سے باقاعدہ سسٹم بنا، جب آبادی بڑھی، بستیاں وجود میں آئیں، ملکیت کا تصور پیدا ہوا، لوگوں نے زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا کہ حدیں بتانی شروع کی، یہ میرا حصہ، یہ تیرا حصہ، یہ تیرا حصہ، یہ میرا حصہ. لڑائیاں شروع ہوئیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی ریاستیں وجود میں آئیں، ریاست سے بھی چھوٹا کہہ لیجئے آپ، لیکن وہ ملکیت کا زمانہ شروع ہوا. اب جب ملکیت کا زمانہ شروع ہوا تو یہ بھی میرا اس طاقت کا جو نشہ جو انسان کو دیا تھا وہ بھی اسی انسان میں ہے نا. انبیاء بھی آ رہے ہیں. جناب کس کا رسول کا زمانہ بتا رہا ہوں؟ جناب ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جناب ادریس علیہ السلام جنہوں نے لباس پہننا سکھایا انسان کو. لباس تو پہنتا تھا، پتوں کا اس کا خیاطی سکھائی. کیا چیز سکھائی؟ خیاطی سکھائی. اور ایک تحقیق کے مطابق بتا رہا ہوں، حتمی نہیں، کیونکہ ما قبل تاریخ کی بات ہے نا، ما قبل تاریخ کی بات کی ہمارے پاس کوئی سند نہیں، لیکن تحقیق ہے قصص انبیاء میں کہ جناب ادریس کے زمانے میں جناب ادریس نے صرف خیاطی نہیں سکھائی تھی، بلکہ جناب ادریس نے جراحی کے آلات بھی ایجاد کیے تھے.
جراحی کے آلات تو سمجھتے ہیں نا آپ، انسٹرومنٹس جو ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں آپریشن وغیرہ کے لیے، یہ ایک تحقیق ہے۔ یہ اچھا، یہ کس کی تحقیق ہے؟ اس کو آپ مذہبی حوالے سے نہ دیکھیے، یہ تحقیق جو میں نے پڑھی، یہ تحقیق پڑھی سائنسدانوں کی، طب کے جو ماہرین ہیں۔ یعنی بقراط کے زمانے میں، بقراط یاد رکھیے گا طبیب تھا، فلسفی تو اپنی جگہ تھا، دنیا میں پہلی میڈیکل یونیورسٹی یا میڈیکل کالج قائم کرنے والے شخص کا نام ہے بقراط، اسی لیے لوگ کہتے ہیں بڑا بقراط بن رہا ہے۔ یہ بقراط ایسا کوئی مزاحیہ نام نہیں ہے، بقراط اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کے اصول آج تک جو میں نے پڑھا ہے کہ آج تک اس کے بعض اصول اب تک وہ میڈیکل کالجز میں انہی کے اوپر سارا سسٹم چلتا ہے۔ واللہ عالم کیا سسٹم ہے کیا نہیں مجھے تو اتنا نہیں معلوم، لیکن میں نے جتنا جو پڑھا اس کے بارے میں، بقراط کے بارے میں جو پڑھا وہ میں یہ جانتا ہوں کہ بقراط اتنا بڑا انسان تھا کہ اس نے ایک پورا انسٹیٹیوٹ بنایا، میڈیکل کالج بنائی، میڈیکل یونیورسٹی، میڈیکل کالج قائم کیا، میڈیکل یونیورسٹی بنائی، یہ یعنی یہاں سے تو اس بقراط کے زمانے میں بھی یہ چیز تھی کہ آلات جراحی وجود میں آ چکے تھے۔ تو یہ حضرت ادریس کے بارے میں جو ہے تو وہ کسی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ پیغمبروں کا کام یہ تھا کہ وہ ایک اشارہ دیتے تھے اور لوگ پھر اس پر ترقی کرتے کرتے آگے، جیسے خطاطی سکھائی یا لکھنا سکھایا یا جادو سکھایا، تو جادو انبیاء نے نہیں سکھایا کیونکہ یہ انبیاء کا کام نہیں تھا۔ جادو کے لیے کون آیا تھا؟ ہاروت اور ماروت، امتحان لیا تھا اللہ نے، ہاروت ماروت کے ذریعے سے دکھا دیا تھا، اور وہ کہہ کے گئے تھے کہ دیکھو خبردار، اچھے کاموں کے لیے، برے کاموں کے لیے نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس سے برے کاموں کے لیے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ تو جناب ادریس کے زمانے میں پہلا کیس ہوا تھا ایسا کہ جناب ادریس کے زمانے میں سردار تھا، سردار روایات میں تو بادشاہ لکھا ہے، لیکن جو میں جانتا ہوں زمانے میں بادشاہتیں وجود میں نہیں آئی تھی، کیونکہ قریب ترین زمانہ تھا نا، سمجھ لیجیے کہ 1,500-2,000 سال ہوئے ہیں جناب آدم کو، آبادیاں بڑھ گئیں لیکن بادشاہتیں ابھی وجود میں نہیں آئیں، لیکن سردار کہہ لیجیے، جیسے قوم کے سردار ہوتے ہیں نا، قوم کے سردار جو بڑے تھے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس غلام زیادہ ہیں، طاقت کا شمار کیا جاتا تھا غلاموں اور کنیزوں کے ذریعے سے، کہ کس کے پاس غلام اور کنیز زیادہ ہیں، کس کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں، کس کے پاس مویشی زیادہ ہیں۔ اس طاقت کے نشے میں لڑائیاں شروع ہوئیں کہ اس کا مال چھین لو، اس کی جگہ غصب کر لو۔ یہ قبضہ گروپ آج کا نہیں ہے، قبضہ گروپ جناب ادریس کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتا تھا طاقت کے ذریعے سے۔ اب یہاں پہلا کیس ہوا باقاعدہ جو عدالت میں پیش کیا گیا، وہ کیس یہ پیش ہوا کہ کسی کی زمین تھی، اور زمین بہت اچھی تھی، زرعی زمین تھی، بیچارہ رہتا تھا ایک انسان، بادشاہ کی، سردار کی بیوی کو وہ جگہ پسند آ گئی، جس کو آپ ملکہ کہہ لیجئے، فرزند سردار کی بیوی، رانی کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، اس کو جگہ پسند آ گئی کہ یہاں میں اپنا محل بناؤں گی۔ بادشاہ سے کہ یہاں محل بناؤں گا۔ بادشاہ میں ذرا کچھ وہ تھی سمجھ، سردار میں، اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے بات کی کہ بھئی یہ تم ہمیں بیچ دو تو ہم اس کے اوپر اپنا بنائیں گے سب۔ تو اس نے منع کر دیا، اس نے کہا نہیں، اس پہ میں نے بڑی محنت کی، میرے باپ دادا کی محنت ہے، میں یہ حصہ نہیں بیچ سکتا، آپ کہیں اور بنا لو، آپ کا پیسہ ہے، دولت ہے، کہیں اور بنا لو۔ اب وہ انا کا مسئلہ بن گیا، ضد کا مسئلہ بن گیا، کیا کیا جائے، اس سے زمین کیسے چھینی جائے۔ پڑھوں گا میں جناب ادریس علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، اور سمجھیں گے آپ آج کا کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس طرح مذہب کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے نا، مذہب کے نام پہ کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ اب یہ بڑی پریشان کہ کیا کیا جائے، اسے زمین کیسے چھینی جائے، کیا کیا جائے۔ اس نے مشورہ کیا۔ اب مشورہ دینے والے خوش آمدید تو ہوتے ہیں نا درباروں میں، کہ کیسے کیسے مشورے دیتے ہیں، آج بھی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، کیسے کیسے مشیر، کیسے کیسے وزیر، دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کے نورانی چہرے۔ صبح سے بیٹھ جاتے ہیں، 9 بجے سے ٹی وی کھلتا ہے، ایک بیٹھا، دوسرا بیٹھا، تیسرا بیٹھا، شام تک طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان کے منحوس چہرے دیکھتے دیکھتے، روزہ خراب ہونے لگتا ہے۔ بند کرو بھائی، یہ سارے ان کے منحوس چہروں کو کون دیکھتا رہے صبح سے شام تک، ایسے ہی ہے، ڈرے مت، ایسے ہی ہے، یہ ایسے منحوس لوگ ہیں۔ وہ نحوست ان کی پورے ملک پہ ظاہر ہو رہی ہے، پورے لوگوں پہ ظاہر ہو رہی ہے، پورا ملک کا دیکھیے آپ کیا حشر ہوا ہوا ہے اس وقت۔ یہ ان کی جب حکمران ایسے منحوس ہوں تو ان کی نحوست پورے ملک کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، اور لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے کیے کی سزا ملتی ہے، جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ظالموں کی حمایت کرتے ہیں۔ خیر چھوڑیے، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، سیاست آ جائے گی، ہمیں سیاست کرنی نہیں۔ چلیے آئیے، کیا کیا جائے؟ جمع کیا، مشورہ بیٹھا، بھائی زبان تو چھینو۔ اس نے کہا بھائی ایسا ہے، ایک آسان راستہ ہے، یعنی اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، ایک آسان راستہ، اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم چلاؤ۔ کیا؟
اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, نیا دین ایجاد کر لیا. یعنی توہین مذہب, پہلی توہین مذہب بتا رہا ہوں آپ کو تاریخ بشریت کی. یعنی الزام جو لگا, اب جناب وہ سارے تیار تھے, کھلانا پلانا, بریانی چل رہی ہے جیسے آج چلتی ہے نا, بریانی چلتی ہے, لاؤ بریانی کھلاؤ, جلسے کے اندر لاؤ, سب کو لے کر آؤ, پھر اس کے بعد جو بھی حشر ہو, یہ چل رہا ہے, یہ بند ہو گیا بیٹا, پھر بند ہو گیا. آج یہ کچھ گڑبڑ ہے اس میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھو ٹھیک ہو گیا, چلے نہیں, مل کر بلند آواز سے مل کر ایک بار صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر. چلو بھائی دیکھی جائے گی. اب اس پہ الزام لگا دیا, اور بیچارہ چیخ رہا ہے, بھائی میں نے کوئی بے دینی نہیں کی, لیکن نہیں, گواہ اس کی تھوڑی سنیں گے, گواہ ہیں بھائی, 150 گواہ ہیں, 150 گواہ کھڑے ہو گئے سامنے آ کے, ایک ایک بریانی کا ڈبہ لے کے, وہ گواہی دیں گے نا کہ ہاں ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے, اس نے دین کی توہین کی, ہمارے سامنے دین کے. اس بیچارے کا سر قلم کر دیا گیا. توہین مذہب کا الزام لگا, جو آج بھی لگتا ہے. کسی بھی پاگل کو پکڑ لیا, حواس باختہ شخص کو پکڑ لیا, اس پہ الزام, سب سے آسان الزام کیا ہوتا ہے؟ توہین مذہب, توہین رسالت, یہ لگتا ہے توہین قرآن, یہ سارے الزام لگا دیے جاتے ہیں. اس پہ الزام لگا دیا گیا. وہ بیچارہ مظلوم کیا, اس نے فریاد کی جناب ادریس کی بارگاہ میں کہ پیغمبر ہیں آپ, اللہ کے نبی ہیں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پہنچ گئے دربار میں جناب ادریس کہ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے, یہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں 150 گواہ ہیں, نبی کی نہیں سن رہے. کہہ رہے نہیں 150 گواہ ہیں, یہ سب گواہی دے رہے ہیں. کیوں؟ اب عدالت نے, قاضی نے فیصلہ کیا دیا؟ قاضی تو دربار کا تھا نا, سردار کا تھا, لہذا قاضی نے فیصلہ یہ دیا, کیونکہ قاضی کو بھی اس کے بدلے بحریہ میں پلاٹ ملنا تھا. لا حول ولا قوت, وہاں بحریہ کہاں گیا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ میرے منہ سے نکل گیا. اس زمانے میں کہاں بحریہ ہوا کرتا ہوگا, مطلب پلاٹ مل جائے گا, ایک پلاٹ تجھے بھی مل جائے گا. انہوں نے کہا میرے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے, مجھے بھی اتنا بڑا پلاٹ مل جائے گا, پوش ایریے میں, پوش علاقے میں مجھے پلاٹ مل جائے گا. اس نے فتویٰ دیا. یہ پہلا عدالت کا قتل تھا جو عدالت میں ہوا. اس سے پہلے ہوئی ہوں گی بھی عدالتیاں. پہلا عدالتی قتل ہوا نبی کے سامنے, اور نبی دیکھ رہا ہے, اور نبی کی کوئی سننے والا نہیں, کیونکہ قاضی بیٹھا ہوا. قاضی نے فتویٰ دیا, کیونکہ اس نے کیا ہے, لہذا نہ صرف اس کو قتل کیا جائے, بلکہ اس کے مال و اسباب کو بھی ضبط کر لیا جائے بحق سرکار. اور جب بحق سرکار ضبط ہو جائے تو سرکار کا نہیں ہوتا, سرکاری آدمی کا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ تو آسانی سے سمجھ رہے ہیں, ان باتوں کو سمجھ لیتے ہوں گے. اب تو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے سامنے, کہ جو بھی اندر آئے گا مال وہ کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا گیا. جناب ادریس اتنے سخت ناراض ہوئے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. اس بے عدالتی کی وجہ سے ناراض ہو گئے کہ تم نے ظلم کیا ایک شخص پہ. اس کے بعد ان کو سزا ملی, وہ بھی برباد ہوا, وہ بادشاہ برباد ہوا, اس کی رانی, اس کی حکومت, سب کچھ برباد ہو گیا. یہاں تک کہ لوگ توبہ پہ آ گئے اور ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک دوبارہ ادریس ظاہر نہیں ہوں گے عدالت نہیں آئے گی. یہ ہے غیبت کی تاریخ, پہلی تاریخ. اس سے پہلے بھی جناب شیش بھی غیبت میں رہے, لیکن جناب ادریس کی پہلی غیبت ہے. اپنی قوم سے چلے گئے برسوں, کوئی 2 سال کی بات نہیں ہے, 30 40 50 سال غائب, اور لوگ انتظار کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, ادریس آ جائیں, ادریس آ جائیں. کیوں آ جائیں؟ کس لیے بلا رہے ہیں؟ تاکہ عدل قائم ہو جائے. اس عدل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا, کیونکہ جب وہ بڑا قاضی بکا تو چھوٹے قاضی بھی بک گئے. اب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ پیسے دے کے اپنی مرضی کے فیصلے کرائے جا سکتے ہیں, پلاٹ دے کے اپنی مرضی کے فیصلے کرائے جا سکتے ہیں, اور بھی بہت بڑے بڑے کام کر کے, بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے. آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ وہاں سے خرابی شروع ہوئی. وہ پہلا کیس تھا. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا کیس آپ کے سامنے آ جائے کہ تاریخ میں ہوا کیا, بے عدالتی کہاں سے شروع ہوئی. بکنے شروع ہوئے قاضی, بس پھر یہ سلسلہ چل پڑا, پھر اسٹیٹ بنتی گئی, پھر ملک بنتے گئے. تو جو بادشاہ ہوتا تھا اپنی مرضی کے قاضی, اپنی مرضی کے مفتی. جناب ابراہیم کے آگ میں جلانے کا فتویٰ کس نے دیا؟ نمرود نے حکم نہیں دیا تھا, یاد رکھیے گا. بڑا چالاک تھا, عدالت پہ نام رکھتا تھا. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, عدالت کہہ رہی ہے بھائی میں سزا نہیں دے رہا ابراہیم کو,
ابراہیم نے یہ جرم کیا، یہ تو کوئی کیا کہہ رہے ہیں مفتی یعنی وہی قاضی، دیکھو قاضی کیا فیصلہ دے رہے ہیں۔ نمرود نے کچھ نہیں کیا، کہتا ہے یہ قاضیوں نے کیا، بھائی قاضی سزا دے رہے ہیں۔ فرعون بلا لیتا تھا درباری ملاؤں کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو یہ میرے مذہب کے خلاف جا رہے ہیں، مفتی کہہ رہے ہیں، دیکھو قاضی کہہ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس اس طرح عدالت کا قتل عام شروع ہوا۔ تو ہر زمانے میں ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا غیبت کا کہ ہر زمانے میں لوگ منجی بشر کا انتظار کیا کرتے تھے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بارش کا اثر باہر ہے، آپ کے درود پہ اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ تو 800 سال کی غیبت جناب یوسف علیہ السلام بتا کے گئے تھے اپنے فالوورز کو، اپنی قوم کو، کہ میرے بعد اب تم پر یہ زمانہ آئے گا کہ تم پر ظالم مسلط ہو جائیں گے۔ ظالم جانتے ہیں نا، عادل کی ضد ہے۔ ظالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ عدل نہ ہو تم پر ظالم مسلط ہو جائیں گے، یعنی وہ عدل کا نظام جو میں قائم کر کے جا رہا ہوں وہ ختم ہو جائے گا۔ جناب یوسف علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، یاد رکھیے گا، وزیر خزانہ تھے۔ بعد میں تمام اختیارات ان کے سپرد کر دیے تھے عزیز مصر نے۔ فرعون سے پہلے مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا عزیز، کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ جو بھی ہوتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ عزیز مصر۔ تو عزیز مصر کے وکیل تھے، لیکن عدالت ایسی قائم کی پورے معاشرے میں کہ پورا معاشرہ بادشاہوں نے نظام جناب یوسف کے سپرد کر دیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ رعایا ہم سے خوش ہے۔ رعایا غربت سے پریشان نہیں ہوتی، بے عدالتی سے پریشان ہوتی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں جناب یوسف کی بارگاہ میں، جناب یوسف کی عدالت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی غریب آ جائے یا امیر آ جائے، کوئی بھی آ جائے اس کی فریاد سنی جائے گی، ایک عدل کا نظام قائم کیا۔ لیکن جانتے تھے جناب یوسف کے میرے جانے کے بعد کیا ہوگا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، نبی گیا، نبی کے بعد اس کے وصی تک معاملہ کچھ ٹھیک رہا، اور پھر اس کے وصی کے بعد پھر آگئے دین کو کڈنیپ کرنے والے ملا، جو دین کو اپنی جاگیر بنا لیتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، دین کو اپنی جاگیر سمجھتے، کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ دین، اور جو اس کے خلاف بات کرے اس کو مار دو، مرتد ہے۔ تو وہ پیدا ہوتا تھا وہ طبقہ اکل السحت، انگارے کھاتا تھا، یعنی وہ جو کھاتے تھے اس کو کہتے ہیں انگارے، یا اپنے پیٹ کو انگاروں سے بھرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سرمایہ داروں کی حمایت میں فتوے دیا کرتے تھے، سرمایہ داروں کی حمایت میں فیصلے دیا کرتے تھے، کیونکہ غریب سے کوئی ان کو کچھ ملاتا نہیں تھا۔ وہ مٹھی گرم کرتا تھا، پہلے دعوت کے لیے بلاتا تھا، گھر میں دعوت مرغن غذائیں رکھیں، اور پھر قیمتی تحفے، یہ تحفے جن کا ذکر آپ سنا کرتے ہیں نا، تحفے تھے، یہ تحفے دیے جاتے ہیں، یہ قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں، بس ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب جب عدالت میں فیصلے کا وقت آتا ہے تو اس قاضی کو سارے تحفے یاد آ رہے ہیں، اور پھر کوئی یہ بھی معلوم ہے کہ جب فیصلہ دے دوں گا تو پھر مزید بھی مجھے کچھ ملے گا، مزید بھی میرے ہاتھ میں، اور تاریخ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سبق اس سے حاصل نہیں کرتے۔ تو ایسا ہوا۔ تو بنی اسرائیل میں کیا ہوا جناب یوسف علیہ السلام کے بعد؟ بے عدالتی کا نظام آیا، تو فرعون ان پر مسلط ہو گئے۔ وہی مصر ہے، ملک نہیں بدلا ہے، وہی ملک، لیکن ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی، اقتدار چلا گیا، جیسے قریشیوں کے ہاتھ سے اقتدار چلا گیا تھا اور بنی جرہم کے ہاتھ میں آ گیا تھا، دوسروں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، ان کے ہاتھ سے نکل گیا اقتدار، دوسروں نے قبضہ کر لیا تھا مکے پر، مکے کی تمام چیزوں پہ۔ کیوں؟ بے عدالتی۔ جب بے عدالتی آئی، بے انصافی آئی، تو کیا ہوا؟ بنی اسرائیل راندہ درگاہ ہو گئے۔ وہ بنی اسرائیل جنہیں اللہ نے پسندیدہ قوم قرار دیا تھا، قرآن مجید میں جا بجا ان کی فضیلت کا ذکر ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو، یعنی اب نہیں، جب دیا تھا تمہیں، ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی۔ کیوں؟ تم نے اتباع کیا تھا، انبیاء کا اتباع کیا تھا، تم نے انبیاء کا ساتھ دیا تھا، لیکن سبب فضیلت کھو دیا۔ جب کھو دیا سبب فضیلت، راندہ درگاہ ہو گئے۔ اب پھر انہیں یہ خیال آیا کہ نہیں،
کوئی ہونا چاہیے جو ہمیں اس ظلم و ستم سے نجات دلائے. تو ایک نام چل رہا تھا ان کے درمیان، موسیٰ 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 موسیٰ، کیونکہ جناب یوسف علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ انتظار کرنا، میرے بھائی لاوی کی نسل سے موسیٰ آئے گا، جناب یوسف کی نسل سے نہیں. آپ کے جو بھائی تھے لاوی، اور لاوی کا بھی آپ کو قصہ بتا دیں کہ لاوی کتنا بہادر انسان تھا. انہی کے نسل سے بنی اسرائیل کے انبیاء چلے، یاد رکھیے گا، لاوی سے، جناب یوسف سے نہیں چلے. یہ لاوی وہ شخص ہے کہ جب بنیامین کو جناب یوسف نے روک لیا تھا نا، اور وہ بھائی لے کر آئے تھے وعدہ کر کے، قسمیں کھا کے جناب یعقوب سے کہ نہیں ہم حفاظت کریں گے، ہم مر جائیں گے، اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. وہ کہتے تھے نہیں مجھے ڈر ہے یوسف کی طرح کہیں میں اس کو بھی نہ کھو دوں. کہا کہ نہیں لے کر جائیں گے ساتھ تو وہ ہمیں گندم نہیں دے گا، اناج نہیں دے گا. اس نے کہہ دیا کہ جب تک اپنے اس بھائی کو نہیں لاؤ گے میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا. وہ دے دیا. پھر وہ پورا قصہ سورہ یوسف کا، جب بنیامین کو روک لیا گیا تو لاوی نے قسم کھائی تھی کہ میں نہیں جاؤں گا. سب بھائی کا میں اپنے باپ کو منہ نہیں دکھا سکتا، میں وعدہ کر کے آیا ہوں. تو لاوی رک گئے تھے وہیں پہ کہ تم جاؤ باپ کو بتاؤ صورتحال، آتے تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں مر جاؤں گا، جان دے دوں گا، بنیامین کے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گا. انہیں تو نہیں معلوم کہ جناب یوسف ہے، یوسف کو بنیامین کو بچانے دیتے، جناب انہیں نہیں معلوم کہ جناب یوسف نے روکا ہے. کہتے ہیں بنیامین کے بغیر میں نہیں جاؤں گا. تو یہ اس شجاعت کی بنا پہ اللہ نے نبوت کو لاوی کی نسل میں رکھا. جناب موسیٰ کس کی نسل کہلاتے ہیں؟ لاوی کی نسل کہلاتے ہیں، جناب یوسف کی نہیں، کیونکہ جناب یوسف کی اولاد میں نبوت نہیں گئی تھی، جس کی وجوہات میں بتا چکا ہوں پہلے کہ کیوں ان کی نسل میں نبوت نہیں گئی. جناب لاوی کی نسل میں نبوت. تو جناب یوسف نے بتا دیا تھا کہ لاوی کی نسل میں موسیٰ آئے گا جو تمہیں ظلم سے نجات دلائے گا. یعنی ظلم سمجھ رہے ہیں نا آپ، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، عدل کے مقابلے میں، یعنی جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. ظلم جس کو مرضی اٹھا لو، جس کو بے عزتی کر دو، شریف آدمیوں کو ذلیل کرو سڑکوں پہ. اب معلوم ہوا آپ کو کہ یہ درندے کیسے ہوتے ہیں، کہ کسی عزت دار کو، کسی بزرگ کو، اس کی بزرگی کا خیال کر لو، اس کی سفید داڑھی کا خیال کر لو، کچھ خیال کر لو، اس کے بچوں کا خیال کر لو، اس کے خاندان کا خیال کر لو. آج 1400 سال بعد دیکھ رہے ہیں نا آپ، ہو رہا ہے نا ایسا. مقصد کیا ہے؟ اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل، انتقامی جذبات کی تسکین، کہ جتنا ذلیل اور رسوا کر سکتے ہو ان کو کرو، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے کہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. اب سمجھ میں آیا کہ کتنے ملعون ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے آل رسول کو بازاروں میں گھمایا ہے. اب یقین آ رہا ہے آپ کو کہ ہر دور میں ایسے ایسے ابن زیاد موجود ہیں، ابن سعد موجود ہیں، جن کے دلوں میں رحم نہیں ہے، بے رحم لوگ، بے رحم، جو چاہیں کہ کہتے ہیں علل اعلان، کہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر یزید کے حصے میں لعنت ہی لکھی ہے. ہر یزید کے حصے میں کیا ہے؟ لعنت لکھی. یہ بھول جاتے ہیں کہ نوشتہ دیوار کیا ہے. نوشتہ دیوار یہ کہ تمہارا ان لعنتیوں میں نام شامل ہو چکا جن پہ قیامت تک اب لعنتیں برسا کریں گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کتنی صدی تک انتظار کیا؟ 8 صدیوں تک، 800 سال غیبت غیبت غیبت. کس کی؟ جناب موسیٰ کی. انتظار کرتے رہے. انتظار کی تاریخ ہے 800 سال. 800 سال بس اس انتظار میں موسیٰ، ہر گھر میں ایک بچے کا نام موسیٰ. یہ نہ سمجھیے گا کہ جناب موسیٰ کا نام بس موسیٰ تھا، ورنہ تو معاملہ صاف ہے. فرعون کس سے ڈر رہا تھا؟ جناب موسیٰ سے ڈر رہا تھا نا، موسیٰ کے آنے سے. تو پھر اس نے اپنے گھر میں موسیٰ نام کے آدمی کو جگہ کیوں دی؟ بچے کو موسیٰ نام کیسے رکھنے دیا؟ کبھی سوچا، سوال کیا کہ موسیٰ کیسے نام رکھ رہے ہو؟ نہیں رکھوں گا. کیوں؟ موسیٰ ایک عام نام تھا. ہر بنی اسرائیل کے گھر میں 1-2 موسیٰ ہوا کرتے تھے، وہ نام رکھتے تھے، عقیدت کی بنا پہ نام رکھتے تھے. اب سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہمارے یہاں ہر گھر میں ایک مہدی ضرور ملے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا؟ یہ عقیدت کی بنا پہ نام رکھے جاتے تھے کہ نام رکھ لیا، لہٰذا سے کوئی پرواہ نہیں. موسیٰ ہزاروں موسیٰ پھر رہے ہیں معاشرے میں، بہت سارے موسیٰ، اسے کیا معلوم کہ یہی موسیٰ ہے؟ اسے تو نہیں معلوم. لہٰذا کس چیز کا انتظار کرتے کہ ظلم سے نجات مل جائے، اس کے ظلم سے نجات ملے. اور جب معرکہ ہوا تو کس کا ہوا؟ جب بھی ظلم کا مقابلہ ہوگا بمقابلہ عدل ہوگا. ضد بتا رہا ہوں نا آپ کو، رات کی ضد ہے دن، ایسے ہی ہے نا، سفیدی سیاہی ایسے ہی ہے نا.
ظلم اور عدل، ظلم اور عدل کا. جہاں ظالم ہے سمجھ لیجئے کہ اس کے مقابلے میں جو ہوگا وہ عدل کا دائی، بعد میں قائم کرے نہ کرے وہ بھی ظالم بن جائے. بحث وہ نہیں ہے، بحث ہے کہ جہاں بھی ظالم ہوگا یعنی وہاں پہ عدل، وہاں عدالت نہیں ہوگی. تو جناب موسیٰ قیام کرتے ہیں، جناب موسیٰ کا قیام ہوا فرعون کے خلاف، تو سارے درباری مفتی ملا قاضی سب ایک ہو گئے نا ان کے خلاف، سب جمع ہو گئے، سب نے فتوے دینا شروع کیے، یہاں تک کہ ساحروں کو بھی بلایا گیا مقابلے میں. لیکن ڈرتا کیوں تھا؟ جب عصا پھینکتے تھے نا جناب موسیٰ اپنا، بھاگ جاتا تھا پیچھے، کیونکہ وہ اژدہا بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا. ڈرتا بھی تھا، جانتا تھا. جیسے آج کتنا ہی ظلم کریں، کتنی تشدد کریں، کچھ جگہوں سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگوں سے بھڑتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ قوم اور ہے، باقی قومیں دوسری ہیں. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دنیا کے نقشے پہ کون ظلم کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے بتا دیجئے؟ کون ڈٹا ہوا ہے؟ کوئی نہیں لڑ رہا. ظلم کے مقابلے میں مٹھی بھر لوگ، تعداد بھی بتا چکا ہوں، گنتی بھی بتا چکا ہوں آپ کو، چند ہزار سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ظلم کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے. کیوں؟ وہ ظالم بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں تباہ کرنے والی قوم ہے تو وہ یہی قوم ہے. کیوں؟ یہ انتظار کر رہی ہے اس منجی بشر کا جو روئے زمین پہ عدالت قائم کرے گی. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ہے نا سورہ نور 24واں سورہ اور اس کی 55ویں آیت، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے، یہ بشارت ہمیشہ دیتے ہیں ہم لوگوں کو. گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ وعدہ کسی مولوی کا تھوڑی ہے، وعدہ کسی سیاسی لیڈر کا تھوڑی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے مومن بندوں سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں مومن ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اطمینان رکھنا، ڈرنا مت، خوفزدہ مت ہونا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ روئے زمین پہ تمہیں اپنا وارث بناؤں گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ روئے زمین پہ تمہیں اپنا وارث، اور صرف وارث نہیں بناؤں گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پہ تمہیں اقتدار دوں گا، تمکن دوں گا. اور ایسے نہیں دوں گا دینہم الذی ارتضی لہم، جو دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین کے ساتھ میں تمہیں اقتدار دوں گا، روئے زمین پر اقتدار دوں گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ ہم تمہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ جب جناب موسیٰ کے مقابلے پہ کون تھا؟ خالی فرعون تھا، حامان اور اس کا لشکر، فرعون و حامان ان کے لشکر، قارون اس کی دولت، جتنی بھی دنیاوی طاقت کی چیزیں تھیں وہ سب ادھر تھیں جناب موسیٰ کے خلاف. جناب موسیٰ کے ساتھ تو بھوکوں ننگوں کا لشکر تھا، کھانے کو نہیں تھا ان کے پاس، لالے پڑے ہوئے تھے، ان کا فاقہ زدہ لوگ تھے. لیکن اللہ کا وعدہ تھا، 800 سال انتظار کرایا، لیکن وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کا وعدہ پورا. بالکل اسی طرح قیامت تک کے مومنین سے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ظلم جتنا بڑھ جائے یہ سوائے مکڑی کے جالے کے اور کچھ بھی نہیں. تار عنکبوت، قرآن نے اس کو کہا ہے تار عنکبوت، یہ جتنی سازشیں کر لے. جالا، مکڑی کا جالا سمجھتے ہیں نا؟ مفتی جعفر صاحب نے بڑی زبردست تشریح کی ہے، کتنے ہزاروں لاکھوں جال پھیلاتا ہے وہ، اور ایک پھونک مارو ختم، ایک پھونک مارو کتنا بڑا اپنی حفاظت کے لیے حصار بناتا ہے. تو یہ سامراجی طاقتوں کے حصار کو قرآن مجید کہہ رہا ہے مکڑی کا جالا. کیوں؟ ایک پھونک کے بھی نہیں ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھونک مار کے بجھائیں. ایسا نہیں ہوتا، اللہ انکاری ہے. الا ان یتم نورہ، سوائے اس کے کہ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا، اپنے نور کو آخری حد تک پہنچائے گا. یہ تھا بات. ساری لڑائی، ہر نبی کی لڑائی عدل. پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے آہستہ آہستہ لے کر آ رہے ہیں. کس معاشرے میں مبعوث ہوئے؟ ایسا معاشرہ تھا جہاں لوگ اپنے بال بچوں سمیت غلامی میں جاتے تھے کسی کی، اور صرف اس شرط پہ جاتے تھے کہ 2 وقت کا کھانا تھا ہی نہیں. فاقے تھے کیونکہ ان سرداروں نے ہر چیز پہ قبضہ کیا ہوا تھا نا، ہر چیز ان کے قبضے میں تھی. خانہ کعبہ تک پہ تو ان کا قبضہ تھا، ہر چیز پہ ان کا قبضہ تھا. لہٰذا کیا کرتے تھے؟ وہ غلامی میں جب لوگوں کو لیتے تھے، فاقے بھر رہے لوگ، تو ان کے لیے یہی بہت ہوتا تھا کہ ہمیں کھانا دے دو.
سال میں ایک لباس، اسی لیے ان کے لباس بدن پہ چتھڑے ہوتے تھے، کیونکہ سال بھر جب انسان ایک لباس پہنے گا تو کیا ہوگا؟ چتھڑے ہوتے تھے۔ حالانکہ ہے سب کچھ، معاشرے میں دولت ہے، منصفانہ تقسیم نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے۔ ایک ایک سردار ایسا تھا جس کی ملکیت میں 1500 اور 2000 گھوڑے اور اونٹ ہوا کرتے تھے۔ یہ نہ پوچھئے گا کہ وہ کہاں رکھتے تھے، اس کے جواب میں بہت دے چکا کہ کہاں رکھتے تھے۔ وہ سفر میں تجارت کرتے تھے، وہ لوگ تجارت میں ہوتے، سفر میں ہوتے، اتنا مال ہوتا تھا، غریبوں کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اب اس سسٹم کو توڑا کیسے جائے؟ آپ دیکھیے غلامی کے سسٹم کو اسلام نے ختم نہیں کیا۔ اب آپ کو بتا دیں کہ مساوات الگ چیز ہے، عدل الگ چیز ہے۔ اسلام میں مساوات نہیں ہے، عدالت ہے۔ مساوات اور چیز ہے۔ ہاں ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ ایک حد تک ایک مفہوم ہے مساوات کا جو اسلام میں ہے، وہ الگ ہے، لیکن ہم وہ بات کریں کہ یہ سب کو ایک جیسا کر کے بانٹ دو۔ نہیں، سب کو ایک جیسا کیسے کر کے بانٹ دو؟ صلاحیت کے مطابق دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کی ضرورت کچھ اور ہے، دوسرے آدمی کی ضرورت کچھ اور ہے، انجینئر کی ضرورت کچھ اور ہے، دوسرے کی ضرورت عدالت، یعنی اس کی صلاحیت کے مطابق۔ ہاں بھوکا نہیں مرے کوئی، بے لباس نہ رہے معاشرے میں، یہ حاکم کی ذمہ داری ہے۔ بے لباس نہ ہو، بے گھر نہ ہو، بے علاج نہ ہو، بھوکا نہ ہو، یہ رائٹ یہ سب کا ہے، یہ سب کو ملے گا۔ اس کے لیے صلاحیت کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک مجنون ہے بیچارہ تو اس کے پاس تو صلاحیت نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ لہذا کہا نہیں، یہ نہیں، اس کو ملے گا، یہ جو حق ہے یہ سب کا ہے۔ صحت ہو، تعلیم ہو، یہ سب کا حق ہے، سب کو ملے گا، لیکن اس کے بعد صلاحیتوں کے مطابق۔ اگر کوئی محنت کرتا ہوا کہیں پہنچا ہے، اس نے اپنا کارخانہ بنا لیا حلال رزق سے، 2000 آدمیوں کو اس نے روزگار بھی دے دیا، تو اب یہ تھوڑی کہ اسے چھین لیا جائے۔ وہ جیسے کمیونزم وغیرہ کا تھا سسٹم، وہ بھی فیل ہو گیا، معلوم ہو گیا ان کو کہ چلنے والا نہیں ہے۔ نہیں، لیکن ہاں اس کی کارخانے دار کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ 2000 آدمیوں کا باپ ہے، وہ یہ 2000 اس کے بچے ہیں، ان کی تعلیم، ان کے بچوں کی تعلیم، یہ سب اس کے۔ یہ ایک عدالت کا نظام ہے، یہ عدالتی سسٹم ہے، اس کے اوپر لے کر چل رہا ہے۔ حضور جب آئے تو معاشرے میں کیا تھا؟ غلامی کے سسٹم کو ختم نہیں کیا اسلام نے، کیونکہ نہیں کیا جا سکتا تھا نا بھائی۔ جب اسلام کا غلبہ ہو گیا سرزمین حجاز پہ، پورے عرب پہ، عربوں سے آگے نکل گئے، انطاکیہ تک پہنچ گئے، روم کی سرحدوں تک، یورپ کی سرحدوں تک، افریقہ میں داخل ہو گیا اسلام، تو بھی ختم کر دیتے نا اللہ کے رسول۔ یہ بار بار کیوں آزاد کر دو غلام کو اتنا ثواب، 10 غلام آزاد کر دو اتنا ثواب۔ مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات بھیجیے۔ ہر سال پوری ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے، سند کے ساتھ موجود ہے یہ بات۔ باغ تھے مولا کے، خود لگائے تھے کھجوروں کے باغ، اس کی آمدنی سے ہر سال جتنی آمدنی ہوتی تھی، اس آمدنی سے جتنے غلام آزاد کرا سکتے تھے آزاد کرا دیتے تھے، خریدتے تھے آزاد کرا دیتے تھے غلاموں کو۔ 400 غلاموں کا کم سے کم ذکر ہے کہ علی نے 400 غلاموں کو آزاد کرایا، سینکڑوں کنیزوں کو آزاد کرایا، لوگوں کو پیسے دے کے خریدا، آزاد جاؤ، آزاد کر دیا، آزاد۔ بھئی سوال یہ کہ سسٹم ختم کیوں نہیں کیا؟ ختم کر دیتے نا غلامی کے، ختم نہیں ہو سکتا تھا اس وقت کے ماحول میں۔ اگر یہ لاکھوں غلام، مطلب ایک گھر میں 4 غلام رہ رہے ہیں، اس کی کھا رہے، اسی کے اوپر ہے نا وہ، ان سارے غلاموں کو چھوڑ دیا جاتا، ایک دن میں ایک حکم دے کے آزاد کر دو، کہاں جاتے؟ ان کا روزگار کیا ہوتا؟ وہ کھاتے کہاں سے؟ وہ کس پر کھاتے؟ وہ تو غلام تھے، ان کو فوراً نہ روزگار ملنے والا، نہ گھر ملنے والا، ان کے پاس گھر ہی سر چھپانے کی جگہ، مالک نے نکال لیا، جاؤ بھائی تم آزاد ہو گئے، جاؤ چلے جاؤ، اب ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو لاکھوں کی آبادی جو آدھی سے زیادہ غلاموں پر تھی اور کنیزوں پر تھی، اس آبادی کا کیا ہوتا؟ وہ کہاں جاتی؟ لہذا شوق دلایا تاکہ جب آگے جا کے حالات ایسے ہوں گے، اسلامی سلطنت میں اتنا پیسہ ہوگا، اتنا مال غنیمت آئے گا کہ کوئی فقیر نہیں ملے گا زکوٰۃ دینے والا، تو وہ زمانہ آ جائے گا، اس زمانے تک کا انتظار کرو، ان کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے، ایسے نہ چھوڑ دیا جائے۔ لہذا شوق دلایا جاتا تھا کہ ایک غلام کو آزاد کر دو تو یہ، اس کا کفارہ جاؤ 3 غلام آزاد کر دو، اس کا کفارہ جاؤ 1 غلام آزاد کر دو، یہ غلام آزاد کرو گے اتنا ثواب، یہ اس کا فدیہ، یہ اس کا فدیہ، یہ اس کا فدیہ، ایک سسٹم تھا۔
اور آنے والا زمانہ بھی نہ معلوم کیسا زمانہ آنے والا ہے نا. لہٰذا جو حکمت الہی ہے اس میں ہمیں عمل اپنے دخل دینے کی ضرورت نہیں. یہ سمجھ لیں کہ بے عدالتی پر کوئی چیز نہیں تھی. عدل کے ساتھ عدل کیا تھا کہ جب پیغمبر مبعوث ہوئے، میں نے بتا دیا معاشرے کی صورتحال کیا تھی، ایسی تھی. کیا کیا آپ نے؟ اگر صرف آپ عبادت کی بات کرتے تو پڑھ لیجئے تاریخ. آپ کتنی بار کفار قریش نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ کو جو کرنا ہے آپ کیجئے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیے. ایسے ہی تھا نا. کتنی بار گئی آفر لے کے، بھائی اتنے سارے مذہب تھے وہاں، 365 مذہب تو ویسے ہی تھے، 360 کیونکہ 360 تو بت تھے، ہر ایک کا اپنا خدا تھا کہ نہیں تھا؟ عیسائی بھی تھے، یہودی کریں ہم. اور کئی بار ایسا ہوا ان کو بھائی آپ کریں. شروع میں جب نماز پڑھتے تھے، جب تک 3 سال تو ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا نا، 3 سال بعد حکم آیا تھا کہ اب علی اعلان. جب تک علی اعلان نہیں تھا نماز پڑھتے تھے کعبے میں، کسی نے اذیت نہیں دی. پڑھ لیجئے تاریخ. پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات، جناب خدیجۃ الکبریٰ اور مولا عارفان، ان 3 آدمیوں کا تاریخ، نماز پڑھتے کوئی تنگ نہیں کرتا تھا. انہیں کہا کیونکہ وہ تو خود اپنی مرضی کی عبادت کرتے تھے. کہتے ہاں یہ بھی اپنی مرضی کی عبادت کر رہے ہیں، بھائی کرنے دو. جو جیسے آج ہے ہماری ماشاءاللہ دین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس کی جو مرضی کیے جاؤ، دین میں ڈال دو، دین میں نکال دو. یہ اچھا لگ رہا ہے دین میں ڈال دو بھائی، یہ اچھا نہیں لگ رہا نکال دو. 4 آدمی بیٹھ گئے، دین بنانا شروع کر دیا. تشیع کی بات نہیں کر رہا، پورے عالم اسلام کا یہی حال ہے بھائی. اب دین ایسا ہو گیا کہ جس کی جو مرضی تحریفات اس میں کرتا چلا جا رہا ہے، کوئی روکنے والا. بڑے افسوسناک منظر دیکھے میں نے، بڑے افسوسناک منظر. کسی بھی جگہ کا نام نہیں لے رہا ہوں. رمضان ہے، روزہ ہے. اگر کسی سبب سے روزہ نہیں ہے تو اللہ کے بندو روزے کا احترام تو کر لو. علی اعلان کھانے پینے سے گریز تو کر لو. کتنے دکھ کی بات ہے کہ مومنین کا اجتماع ہو، سینکڑوں ہزاروں کا اجتماع. یہ وہ جس میں جو میں خود دیکھے ہیں نا، اور اس کے بعد پھر عجیب سی میری کیفیت ہو گئی. کیونکہ مومنین کا اجتماع، لہذا کوئی پابندی نہیں. دن بھر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، وہ میلہ لگا ہوا ہے، ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، ادھر جلیبی تلی جا رہی ہے، ادھر پکوڑے تلے جا رہے ہیں، ادھر کھانا بنایا، دن بھر کھا رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے. یہ تشیع ہے، یہ شیعت ہے. اللہ کے بندو احترام نہیں کر سکتے. روزے دار کا ماتم کر رہے ہو، روزے دار کا جلوس نکال رہے ہو، اور اتنی تمیز نہیں ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ دیکھو یہ دیکھو ان کا حال دیکھو. اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو روزے کی بے احترامی تو نہ کرو اللہ کے بندو. یہ اس لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ میری بات جا رہی ہے ساری دنیا میں. اور مجھے لوگ سناتے ہیں 2 باتیں اور سنا دو، اچھی بات ہے. ان کاموں میں یہ باتیں کرنے میں، باتیں سننے کا بھی ثواب ہے، میں جانتا ہوں بہت ثواب ہے مجھے اس کا. یہ تشیع ہے کہ اگر رمضان میں عزاداری ہو جائے تو کوئی پابندی نہیں. آپ کھائیں پیئیں، جلوس میں چل رہے کھا رہے پی رہے ہیں. کیوں؟ کیا ہوا؟ حکم اٹھ گیا تم پر سے؟ اللہ نے حکم اٹھا لیا تم پر سے، تم آزاد ہو گئے سب. اور کوئی ٹوک دے تو اس کے نام رکھے ہوئے. مگر ہم تو ٹوک دیتے بھائی، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہوتا، ہمیں تو پرواہ نہیں. ہم تو کلم کلا جہاں ایسا ہو رہا تھا وہاں بھی کہہ کے آئے یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کون راضی ہو رہا ہے تمہارا اس فیل سے؟ مولا راضی ہو رہے ہیں؟ غلط فہمی میں ہو کہ علی تم سے راضی ہو جائے گا. روزے دار کا ماتم کر رہے ہو، روزے کا احترام نہیں تمہیں. روزے دار کی عزاداری کر رہے ہو، تمہیں روزے کا احترام نہیں ہے. مذاق بنوا رہے ہو ساری دنیا میں، تماشا بنوا رہے ہو ساری دنیا میں، تاکہ سب کو خبر ہو کہ ہاں یہ روزے نہیں رکھتے. کتنی غلط بات ہے، غلط بات. آئیے، یعنی کیا بات میں کہہ رہا تھا؟ تحریف تحریف تحریف. دین میں تحریف کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے کہ اب آزادی کے ساتھ نہیں جی کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کھاؤ پیو جاؤ، اپنا مجمع ہے، کھاؤ پیو جیسے بھی کرو. غلط ہے. اللہ کے احکام کو پامال نہ کرو. یہ احکام علی کے ذریعے سے آئے ہیں، یہ احکام رسول کے ذریعے سے. ان احکام کو پاؤں تلے روندو مت اللہ کے. اور پھر سمجھ رہے ہو کہ تم بہت بڑے چیمپئن ہو دین کے، مذہب کے. سارا مذہب تمہاری جیب میں رکھا ہوا ہے، تم جو چاہو کرو، جو چاہو نہ کرو، اور کوئی تمہیں ٹوکے بھی نہیں، کوئی تمہیں روکے بھی نہیں، کوئی تمہیں صحیح بات بتائے بھی نہیں، کیونکہ صحیح بات سننے کے عادی نہیں رہے تمہارے کان. تمہارے کان تو کچھ اور ہی سننے کے عادی ہو گئے ہیں. بس تحریف ہو گئی تھی. حضور مبعوث ہوئے، دین کہیں کا کہیں کھڑا تھا. جھگڑا اس بات پہ نہیں تھا.
وہ ایک ہی بات کہتے تھے، آپ جو چاہے آپ کیجئے، ہم آپ کو دولت بھی دے دیں گے، ہے نا یہ سارا خلاصہ بتا رہا ہوں، جو آفرز کی تھی انہوں نے، ہم آپ کو حسین ترین لڑکی دے دیں گے بھائی، اس سے عقد کر لیجئے آپ، لیکن یہ نہ کیجئے۔ نہیں، رسول کا تو جو جہاد ہے، رسول کا جو بعثت کا مقصد ہے، وہ ہے یہی کہ ظلم کی علامتیں ہیں، ان کے ذریعے سے تم لوگوں کا استحصال کر رہے ہو، اپنے خدا بنا کے تم نے لوگوں کو اپنی مریدی میں، اپنی غلامی میں، اپنی کنیزی میں لیا ہے۔ ان ظالموں سے ٹکرانے کے لیے آئے تھا نا اللہ کا رسول۔ نماز تو آپ کہیں بھی پڑھ لو، دنیا میں کون روک رہا ہے آپ کو؟ پڑھتے نہیں پڑھتے ساری دنیا میں نمازیں، روزے بھی رکھو کوئی نہیں، لیکن جہاں ظلم سے ٹکرانے کی بات ہوگی وہاں مسئلہ ہوگا۔ اسی لیے ساری دنیا میں تشیع کے خلاف سب کا اتحاد ہے نا، کیونکہ اگر ظلم سے کوئی ٹکرا رہا ہے تو وہ تشیع ٹکرا رہا ہے، اور یقین کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، عدالت کے لیے ٹکرا رہا ہے، عدل کے لیے ٹکرا رہا ہے، انصاف کے لیے ٹکرا رہا ہے، جانتا ہے کہ جب تک ہم میدان میں نہیں نکلیں گے وہ آنے والا بھی نہیں آئے گا، وہ آنے والا بھی جب ہی آئے گا جب مومنین تیار ہو جائیں گے۔ تو ظلم اور عدل کی لڑائی ہے دنیا میں بھی، جو اس وقت چل رہی ہے وہ ظلم اور عدل کی لڑائی چل رہی ہے۔ جو گروہ اس طرف ہے وہ عدل چاہتا ہے، وہ عدالت چاہتا ہے، وہ انصاف چاہتا ہے، وہ ظالموں کی بیخ کنی چاہتا ہے، وہ ظلم سے نجات خود نہیں انسانیت کو بھی ظلم سے نجات دلانا چاہتا ہے، اس لیے ان ظالموں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں، ہمارے یہاں بھی یہی، اگر کوئی ایک چھوٹا سا گروہ ظلم کے خلاف کھڑا ہے تو وہ اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، ختم ہو یا نہ ہو بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی یا نہیں اٹھائی تھی۔ مذاق ہے، شوخی ہے کہ جس کی مرضی آ کے کھیلے انسانیت کے ساتھ، رونتا چلا جائے انسانی اقدار کو، پامال کر دے، ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دے انسانیت کو، پوری دنیا میں ہماری رسوائی کا باعث بن جائے، پوری دنیا میں ہماری ذلت کا باعث بن جائے، اور نہیں بولو ان کے سامنے، عامروں کے سامنے کوئی آواز نہیں اٹھائی ان عامروں کے مقابلے میں۔ حسینیوں سے تو یہ نہیں ہوتا، حسینی کیسے خاموش رہیں گے؟ حسینی خاموش نہیں رہتے، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ وہ جانتے ہیں ان چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوں کو، قاتلوں کو، 75 سال سے ہمارا خون نچوڑنے والوں کو، جن کے بچوں کی قومیت بھی پاکستانی نہیں ہے، ان بدبختوں سے جب سوال کیا جائے تو ان کے بچے کہتے ہیں ہم تو پاکستانی ہیں ہی نہیں۔ اتنے بڑے منحوس ہم پر مسلط ہوئے ہیں، کیوں؟ ہماری کوتاہیاں، ہم نے ظالموں کا ساتھ دیا، قدم قدم پر ان ظالموں کی حمایت کی، ان ظالموں کے ساتھ کھڑے رہے، پھر کہاں سے عدالت؟ بس جیسا نظام ہے ویسی عدالت ہے ماشاءاللہ، ویسے ہی عدل آپ کو مل رہا ہے، سلیکٹڈ عدل، کس کو کب پھنسانا ہے، کس کو کب مقدموں میں ڈالنا ہے، کس کو کب رہا کرنا ہے، کس کو کب، سارے الزامات سے بری، سارے، ایک دن نہیں لگا، مہینہ نہیں لگا، سارے پاک صاف ہو کر نکل آئے۔ وہ کمبخت جن کی شکلیں عجیب ہیں، مجھے معاف کر دیے، شکلیں اللہ کی بنائی ہوئی، لیکن اعمال کی وجہ سے شکلوں پہ پھٹکار پڑ جاتی ہے، اعمال کی بات کر رہا ہوں، شکلیں تو اللہ کی بنائی ہوئی، ہم کون سے حسین و جمیل ہیں، لیکن جن کے اعمال جو ظلم کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو ایک سیکنڈ میں شراب کو شہد بنا دیتے ہیں، دیکھا آپ نے، وہ پاک صاف ہو کے، وہ متقی بن کے، ایماندار بن کے صبح سے شام تک چینل پہ بھونکا کرتے ہیں، بھونک رہے ہیں، بولنے دیجئے مجھے، میں ہی بول رہا ہوں، آپ مت ڈریے گا، جو ہوگا میں بھگت لوں گا، بھگتتا رہا ہوں پہلے بھی۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اسی ظلم کے خلاف بات یہاں ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن وقت ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ یہیں سے بات جہاں پہ ختم کیے نا کہ حضور کا مقابلہ کس طرح سے تھا ان کے ساتھ، وہاں سے شروع کریں گے۔ لیکن آ جائیے، کربلا میں کس بات کی جنگ ہے؟ ظالم ہے نا مقابلے میں، ظالم ہے، اور ادھر ہے عدل کا نمائندہ۔ میں نے کہہ دیا، یاد رکھیے گا، جہاں بھی ظلم ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عدل، اسی کو عدل کہتے ہیں، کیونکہ ظلم کی ضد عدل ہے۔ کس لیے حسین کھڑے ہوئے؟ ظلم و ناانصافی کے لیے کھڑے ہوئے نا۔ حسین تو آرام سے رہ سکتے تھے، دوسری جگہ بھی جا سکتے تھے، اتنی زمینیں بھی تھیں، اتنی باغات بھی تھے،
بیٹھ جاتے آرام سے، صلح صفائی کر کے معاذ اللہ بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں، کیونکہ جانتے ہیں حسین کہ اگر میں نے قیام نہیں کیا قیامت تک کوئی ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا۔ یہ ہے کربلا۔ کربلا نے حوصلہ دیا ہے انسانوں کو۔ آج بھی جس کو ضرورت پڑتی ہے حوصلہ لینے کی، وہ حسین کے ذکر کے بغیر اپنی تقریر کرتے ہی نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے جب تک کربلا والوں کا ذکر نہیں کروں گا نہ مجھے حوصلہ ملے گا نہ میرے ساتھیوں کو حوصلہ ملے گا۔ صحیح غلط کی بات میں نہیں کر رہا کہ وہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں، لیکن تاریخ بشریت میں اور کوئی مثال ہے ہی نہیں، کوئی مثال نہیں۔ حسین اور اس کے انصار 70-72 کتنی عجیب بات ہے۔ 70-72 حسین کے ساتھ 70-72 عجیب بات یہی تو ہے کہ اس ماحول میں 72 کیسے نکل آئے۔ آج لوگ محافظہ کاری کرتے نہیں کرتے، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بال بچوں سے، نوکری، انسانی فطرت ہے بھائی، نہیں نکلتے، چلو بھائی جو کچھ ہو جائے گا چھوڑو، ہم کہاں اپنی جان کو پھنسائیں، ہم کیوں جائیں۔ اور پھر ملا بھی کچھ ملا، اللہ ان کو پوچھے گا، ان بدبخت ملاؤں کو جو آیات پڑھ کے ظلم کی حمایت کرتے ہو، جو اپنے خطبات میں ظالموں کا فیور کرتے ہو، جو اپنے فالوورز کو ظالموں کی حمایت سکھاتے ہو، آمروں کی حمایت سکھاتے ہو، ڈکٹیٹرز کی حمایت سکھاتے ہو، یہ تمہارا دین۔ اتنا سمجھا تم نے حسینیت کو بس، اتنا سمجھا تم نے کربلا کو بس کہ ڈکٹیٹرز کی حمایت میں پورے کے پورے خطبے دیتے ہو۔ اللہ سمجھے گا تم سے، اللہ پوچھے گا تم سے۔ اس سے پہلے یقین ہے میرا کہ امام کا ہاتھ ہوگا تمہارے گریبان ہوں گے۔ ظلم کی حمایت کرنے والوں، موت سے ڈرتے ہو یا کوئی لالچ ہے تمہیں، یا تمہاری بوریاں بھر دی گئیں، یا تمہارے منہ بھر دیا گئے زر و جواہر سے، یا ڈرتے ہو، خوف زدہ ہو؟ کیا چیز ہے جو تمہیں ظلم کی حمایت پر آمادہ کرتی ہے؟ ظلم کی حمایت کرتے ہیں۔ حسین کے 72 کھڑے ہیں حسین کے ساتھ، کیا انہیں نہیں معلوم کہ کچھ نہیں ہونے والا، ہم سب شہید ہو جائیں گے؟ یزید کی حکومت ختم ہو گئی تھی کیا؟ ختم ہو گئی؟ کہاں ہوئی ختم؟ کون سا نظام بدلا؟ کون سا انقلاب آیا؟ نہیں، یہ تو تاریخ جانتی ہے کہ کون سا انقلاب آیا۔ وہ جو یزید سمجھتا تھا نا کہ میں خلیفۃ الرسول بن جاؤں گا اور اس کے بعد ہر آنے والا اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہتا، اور آج تک کہہ رہے ہوتے، یہ حسین تھا جس نے کربلا میں دفن کر دیا ان کی سازش کو، ان کی سیاست کو۔ بادشاہ بنو گے، ملوک بنو گے، لیکن آج 10 محرم کے بعد کسی حاکم میں جرت نہیں ہوگی اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہلوا دے۔ وہ کہلواتا تھا نا ملعون یزید، اور لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ جو اس مسند پہ بیٹھ گیا وہ خلیفۃ الرسول۔ دوسری آخری بات، احتجاج کرنا سکھایا۔ کربلا سے پہلے بغاوتیں ہیں تاریخ بشریت میں، پڑھ لیجئے گا، تجزیہ کر لیجئے گا میری بات کو، میری بات کا امتحان کر لیجئے گا، چھان پھٹک کر لیجئے گا، اچھی بات ہے، تحقیق کیجئے اور مجھے لا کے بتائیے کہ مولانا آپ غلط کہہ رہے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کربلا سے پہلے بغاوتیں ہیں بس تاریخ میں۔ جب لوگ تنگ آ جاتے تھے ظالم بادشاہوں سے، ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، جیت گئے، فاتح ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا انقلاب، ہار گئے، غدار قرار دے کے ان کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی، بغاوتیں ہوتی تھی، بغاوتیں ابھرتی تھی، کبھی بغاوت کامیاب ہو جاتی تھی، کبھی بغاوت ناکام۔ یہ حسین ہے، حسین، یہ کربلا جس نے تحریکیں چلانی سکھائیں کہ صرف بغاوت ہی کا راستہ نہیں ہے، ایک راستہ یہ بھی ہے کہ گلی گلی اپنا پیغام پہنچاؤ، اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤ۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے پھر کربلا، کربلا سے مدینہ، اور مدینے سے لے کر آج تک یہ عزاداری کیا ہے؟ ہر ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ یہ حسین نے سکھایا احتجاج کرنا۔ احتجاجی تحریکیں وجود میں آئیں کربلا کے بعد، اس سے پہلے تھی بغاوتیں۔ دنیا میں جہاں بھی احتجاجی تحریکیں، سب نے سبق لیا کربلا سے کہ ایسے بھی احتجاج ہوتا ہے، ایسے بھی آواز ریکارڈ کرائی جاتی ہے، ایسے بھی ریکارڈ کرے تھے۔ لیکن اس کے لیے قربانیاں کتنی دینی پڑی ہیں یہ تو معلوم ہے نا۔ اچھا، کیونکہ آج شب 10 رمضان ہے مجھے معلوم ہے، لیکن میں عمدن ذکر نہیں کر رہا،
ام المومنین سلام اللہ علیہ کا کل کی میں نے مجلس رکھی ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ انشاءاللہ زندگی رہی کل بی بی کی شان میں پڑھیں گے، اور امید ہے کہ ہوا بھی موسم بھی ذرا سا بہتر ہو جائے گا۔ تو خیر اب آئیے 72 کھڑے ہیں حسین کی بارگاہ میں، حسین نے تو اجازت دے دی چلے جاؤ، کوئی گیا؟ ان میں سے نہیں گیا، اس سے پہلے گئے، بہت سارے گئے، سینکڑوں گئے، سینکڑوں، یاد رکھیے گا سینکڑوں نے چھوڑا ہے حسین کو۔ مکے سے جب چلے تھے 3 سے 4 ہزار تھے بھائی، لیکن جو راستے میں معلوم ہو رہا تھا نا کہ وہی تو کیونکہ حسین ہر قدم پہ بتا رہے تھے اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں، قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ جب رات ہوتی تھی نکل لیتے تھے، جب رات کو خیمے لگے صبح 100 غائب، دوسرے دن 200 غائب، کربلا تک 300 سے 700 آدمی ہیں جن کا ذکر ہے۔ 9 تک کو لوگ گئے، اگر آپ کو کوئی تاریخ نہیں بتاتا تو وہ ذمہ دار ہے، میں نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ 9 محرم تک کو لوگوں نے چھوڑا ہے، حسین کو چھوڑا ہے 9 محرم تک، لیکن عصر کے بعد، عصر 9 محرم کے بعد اب یہ بچے تھے 72، جن کا مغرب کے بعد حسین نے امتحان لیا کہ تم میں سے بھی جس کو جانا ہے چلے جاؤ، نہیں گئے۔ 3 بار حسین نے اجازت دی، 3 بار، تیسری بار نصف شب کے وقت جب خیمے میں سب کو جمع کیا تھا، جمع ہو جاؤ، دیکھو یہ صرف میرے خون کے پیاسے، مجھ سے جگہ، تم مجھ سے چلے جاؤ گے، تم سے کوئی دشمنی، چلے جاؤ، میرے اہل بیت میں سے بھی ایک کو ساتھ لو، چلے جاؤ۔ یہ الفاظ ہیں حسین کے، خطبہ ہے بہت طویل جو آپ نے دیا انصار کے، چلے جاؤ، بیعت اٹھا رہا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، یہاں تک جملہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے ناراض نہیں، کیونکہ کسی نے میرا ساتھ یہاں تک نہیں دیا، تم نے میرا ساتھ دیا، اور میں جانتا ہوں کہ تم شہادت تک میرے ساتھ ہو، یہ تمہارا عزم ہے، مگر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ کوئی گیا؟ وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہیں گیا نا کوئی، کیونکہ مسئلہ جنت کا نہیں تھا، جنت تو دے دی حسین نے کہ جاؤ، بیعت اٹھا رہا ہوں، راضی ہوں، جاؤ، جنت کا مسئلہ تو حل ہو گیا، نہیں۔ یہی تو مومن کی پہچان ہر جگہ بتاتا ہوں کہ مومن جنت کا لالچی نہیں ہوتا، جنت کو مومن کی لالچ ہوتی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جنت چاہتی ہے کہ یہ مجھ میں آئے، میرے پاس آئے، یہ جنت کے حسن میں اضافہ ہے، مومن کے حسن میں جنت اضافہ نہیں کرتی۔ جیسے آپ کوئی عمارت بناتے ہیں، اس میں خوبصورتی کے لیے، زیب و زین کے لیے لگاتے ہیں نا مختلف چیزیں، مختلف سینریز لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، یہ وہ ہے مومن، جنت کی زینت، یعنی جس سے جنت کے حسن میں اضافہ ہو وہ علی کا شیعہ ہے۔ یہ وہ تھے کہ جنت جن کی مشتاق تھی کہ کب یہ مجھ میں آئے اور کب میرے حسن میں اضافہ ہو جائے، اور کس طرح سے انہیں ساتھ دیا ہے حسین کا، اپنے زخموں کی پرواہ تھوڑی تھی انہیں۔ مجھے یاد ہے جناب مسلم بن اوسجہ کے آخری الفاظ زخموں سے چور تھے، حسین چند لوگوں کے سرہانے گئے تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ان چند لوگوں میں ایک ہے مسلم بن اوسجہ، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا تھا اور مسلم بن اوسجہ نے سر پٹخ دیا تھا، مولا میں غلام ہوں، کہا نہیں ابن اوسجہ میں امام تمہارا کہہ رہا ہوں، سر مت ہٹانا، جیسے جناب عباس کا واقعہ ہے نا، ایسے جناب مسلم بن اوسجہ کا ہے، سر رکھا زانوں پہ، کوئی خواہش، کوئی بات جو میں پوری کر سکتا ہوں، تو زخمی تھے، بس دم نکل رہا ہے، کہا حبیب کو بلائے، حبیب پاس کھڑے تھے، بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں حبیب ابن مظاہر کے کہ ابن اوسجہ میرے بھائی میں تیرے پاس بیٹھا ہوں، بتا کیا چاہتا ہے مجھ سے، کہ دیکھ ہاتھ حسین کا ہاتھ حبیب کے ہاتھ میں دیا، کہ رسول خدا کی اس امانت سے ہوشیار رہنا، حبیب میرے مولا کو تنہا نہ چھوڑنا، وفاداری دیکھیے آپ نے، دم نکل رہا ہے لیکن اسے فکر ہے حسین کی، حبیب مولا کو تنہا نہ چھوڑنا، مولا کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے رہا، اور دونوں رو رہے، حسین بھی رو رہے زارو خطار، حبیب بھی رو رہے، حبیب اپنا سر رکھ دیا چہرے پہ ابن اوسجہ کے، میرے بھائی ابن اوسجہ اطمینان رکھ، جب تک سانس اور جسم کا رشتہ باقی ہے حسین پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا میں۔ یہ تھے حسین کے انصار، ایک ایک جب یا بس 2 جملے سن لیجئے، غلاموں کا ذکر ہو رہا تھا شروع میں، ایک غلام کے ذکر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، جون 70 سال کا حبشی غلام ضعیف ہو گئے، غلام ابو ذر تھے، جناب ابو ذر کے انتقال کے بعد آئے مولا کی بارگاہ میں، مولا کے بعد آئے امام سجاد کی بارگاہ میں،
امام سجاد کے غلام کہلاتے تھے. امام سجاد سے اجازت لے لی, حسین اجازت نہیں دیتے تھے. جب جون گئے ہیں نا کہ مولا مجھے میدان میں جانے دیں, تو مولا نے کہا نہیں جون تم ضعیف ہو گئے, تم نے بہت خدمت کی, جاؤ تم آزاد ہو, تم سے کائے کا جھگڑا ان لوگوں کا, تم آزاد ہو, جاؤ اپنی زندگی آزادی سے گزارو, ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. رونے لگا جون, اور ایسے جملے کہے یقین جانے کہ آپ کی بھی کیفیت عجیب ہو جائے گی, لیکن میں کیا کروں, غلام ہے. اور تو اب سوچیے جب ہماری کیفیت ہوگی تو حسین پر کیا گزری ہوگی. جانتے ہیں کیا کہا جون نے؟ جون نے کہا تھا مولا میں جانتا ہوں کیونکہ میرا رنگ سیاہ ہے, میرا خون سیاہ ہے, آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون بنی ہاشم کے پاک خون میں مل جائے, لیکن میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے بھی طے کر لیا ہے کہ میں اپنا خون ہاشمیوں کے پاک خون میں ضرور ملاؤں. بس یہ جملہ کہا, حسین کی کیفیت عجیب ہو گئی, سینے سے لگا لیا. جون یہ تو کیا کہہ رہا ہے, جون تو نے یہ کیا جملہ کہا؟ جون کوئی نہیں روک سکتا تجھے تیرا خون ہمارے خون سے ملانے میں. اور سن جون, اب تو جا میدان میں, لیکن جاتے جاتے مجھ سے خوشخبری لیتا جا. جون جاتے جاتے مجھ سے بشارت لیتا جا. اب سن رہے ہیں تمام انصار حسینی کھڑے. اب حسین فرما رہے ہیں جون سے, یہ میں انصار حسینی میں پورا واقعہ لکھ چکا ہوں, سند کے ساتھ لکھ چکا ہوں, سند کے ساتھ لکھا ہے میں نے. فرماتے ہیں حسین, جون قیامت کا دن ہوگا, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, اچانک ایک طرف سے ایک نور ساطع ہوگا, ایک نور نمودار ہوگا. اہل محشر حیرت سے اس نور کو دیکھیں گے, آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور کہیں گے یہ کس نبی کا نور ہے؟ پوچھیں گے یہ کون سا رسول آ رہا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا, ملک, ایک فرشتہ, ایک ملک ندا دے گا, یہ کوئی نبی نہیں, یہ کوئی رسول نہیں, یہ کوئی امام نہیں, یہ حسین کا غلام جون آ رہا ہے. جون تیرے چہرے پہ ایسا نور اللہ دے گا کہ حشر کا میدان تیرے نور سے روشن ہو جائے گا. خوشی خوشی جون میدان میں گیا, لیکن وہ تکبر کے مارے لوگ, کوئی اس کے مقابلے پر نہیں آتا تھا کہ یہ غلام ہے ادنا سا, ہم اس سے لڑنے نہیں جائیں گے. کیا کیا جون نے اپنا خود اتارا, گھوڑے سے نیچے اتر آیا, زرہ بھی اتار دی. دور سے اس کو پتھر مارتے تھے لوگ, پتھر مار کے بھگانا چاہتے تھے, تو اس نے کہا مجھے دور سے پتھر کیوں مارتے ہو, میرے قریب آؤ, مجھ سے لڑو, میں تمہیں بتاؤں گا کہ حسین کی محبت میں جان کیسے لٹائی جاتی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں, ان کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے, انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو اسیر ہیں بے حق اسیران کربلا, اور جو لاپتہ ہیں بے حق اسیران کربلا, جلد از جلد خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے. معبود تمام مومنین کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے, ہماری مشکلات کو حل کر دے, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما, چوروں لٹیروں ڈکیتوں سے ہماری جان چھڑا دے. پروردگار, بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے, کچھ بدبخت, کچھ نااہل اس ملک کی تباہی کے در پہ ہیں. معبود ان کی سازشوں کو ناکام کر دے, ہماری ان خطاؤں کو معاف کر دے جن خطاؤں کے سبب سے ہم پر ظالم مسلط ہو جاتے ہیں. معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں, مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام, دشمنان اہل بیت, دشمنان پاکستان کو شکست فاش سے دوچار کر دے. پروردگار, ہمارے مراد الزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. ہمارے علماء, ہمارے ذاکرین, ہمارے خطباء, ان سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما دے. ہم اس قابل نہیں, اس قابل بنا دے جب تیری آخری اجرت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. تعجیل فرما. ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے, آج کی مجلس برائے ایصال ثواب تھی خلیفہ و بیگم سید محمد حسنین, ڈاکٹر و بیگم سید محمد حسین بخاری, سید زاہد حسین, اسی خانوادے کے تمام مرحومین, اپنے بھی مرحومین کو شامل کر لیجئے, اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ
3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجئے گا۔ بسم اللہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔